اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام، دوستان عزیز، ہماری گفتگو چل رہی تھی شیعت کی شناخت کے بارے میں، اور اس سے پہلے ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ اہل سنت اور اہل شیعہ میں بنیادی ترین اختلاف وہ امامت اور خلافت کے مسئلے پر ہے۔ اور معذرت چاہتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا جو خلیفہ یا جو ہمارا مسلمانوں کا امام ہے وہ کون ہے، اس میں بہرحال ابتدا سے شدید اختلاف ہے۔ شیعہ ہم لوگ ہم امام کو، خلیفہ کو منصوص من اللہ سمجھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، خدا کا حق ہے کہ وہ ہمارے لیے جس طریقے سے نبی کا تعین کرتا ہے، اسی طریقے سے امام وہ اس کا انتخاب بھی وہی ہمارے لیے کرے گا، کیونکہ وہی قانون بنانے والا ہے، اسی نے دین اسلام بنایا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون انسان اس دین کے معاملے میں، خدا کے دین کے معاملے میں ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما، ہمارا پیشوا، ہمارا امام اور خلیفہ ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو لفظ خلیفہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کسی کا مستخلفان، یعنی جس کا اس میں اس کی صفات پائی جائیں حد اقل، تو بہرحال ہم صرف اس کو شیعہ سیاست تک اس کو محدود نہیں رکھتے، بلکہ ہم ولایت باطنی اور اتصال بملکوت، یعنی ملکوت کے ساتھ متصل ہونا، یہ امام کی شرائط میں سے جانتے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہو۔ قرآن مجید سے بھی اور احادیث سے بھی یہ ثابت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کلی طور پر تقسیم کیا جائے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے لیے، خلیفہ کے لیے تین منصب تین مراتب وہ ہونے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ایک ولایت باطنی یا ولایت تکوینی، جو خدا بند عالم کی طرف سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا مہم ترین مرتبہ یا منصب وہ ہے مرجعیت علمی، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ ہمارے اپنے زمانے میں، یعنی رسول کے زمانے میں مرکز و محور تھے، جو کچھ بھی علمی رہنمائی چاہیے ہوتی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یا باقی مسلمانوں کو، جس کو بھی، تو وہ حتی مخالفین کو بھی، تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعہ کرتے تھے اور ان کے بتائے ہوئے اصول اور معرف کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور اپنا ایمان اور اپنا نظریہ اور آئیڈیالوجی بناتے تھے۔ تیسرا مرجعیت سیاسی، کیونکہ یہ جو دین اسلام آیا ہے یہ انسانوں کی زندگی میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، تو لہٰذا ہمیں جب اسلام کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ وہ انسان اس قانون کو نافذ کر سکتا ہے جو صحیح علمی طور پر کبھی ہو، علم رسول کا مالک ہو اور ولایت تکوینی رکھتا ہو، لوگوں کے دلوں کے حال بھی جان سکے۔ لہذا ہم جو دعویٰ کرتے ہیں اور مانتے ہیں، اور جو کہ الحمدللہ ہمارے نزدیک بہرحال حقیقت اور حقیقتاً بھی حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جان نشین بنایا، ان کو ولایت دی، جس کا جیسا کہ ہم ایک درس کے بعد باقاعدہ اس کو دقیق بحث کریں گے، جو حدیث غدیر اور باقی حدیث ہیں ان کی روشنی میں، اور اہل سنت کا نظریہ اور ان کی ادلہ بھی اور جو ان کو اعتراضات ہیں ہمارے نظریے پر، یہ جو ہم ادعا کرتے ہیں اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، تاکہ آپ کوشش کریں کہ خود مطالعہ کر کے، خود گفتگو سن کے خدا کے لیے آپ نہ فیصلہ کریں کہ کل آپ نے خدا کو جواب دینا ہے، نہ مجھے جواب دیں، نہ کسی اور مولانا کو، نہ کسی خاص شخص کو، بلکہ یا خدا بند عالم ہے یا جس کو انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا نبی و ولی، اس کو کل ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم نے کس حد تک اس فرائض کو پورا کیا۔ جبکہ برادران اہل سنت وہ فقط سیاسی مینجمنٹ کے لیے، جو سیاسی حکومت ہے، حکومت چلانے تک
وہ خلیفہ رسول کو مانتے ہیں کہ رسول کے بعد جو سیاسی حکومت یا خلافت ہوگی اس کو وہ انتخابی روش کے رسول، وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں اختیار دیا ہے کہ بعد میں مسلمان جو ہے مل کے انتخاب کے ذریعے، البتہ ان کی باقاعدہ شرائط بیان کرتے ہیں کہ جس میں یہ شرائط موجود ہوں، مسلمان جس کو اپنا جو ہے وہ بنا لیں امام، تو وہی جو ہے دراصل اصل میں تو ان کا خلیفہ ہوگا کہ یہ اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، جیسے کہ جناب مودودی بھی بیان کرتے ہیں اور باقی علماء بھی، لیکن کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خلیفہ یہی ہوگا۔ لہذا تمام اختلافات جو ہیں شیعہ اور سنی کے، چاہے اعتقادی طور پر ہوں چاہے فقہی طور پر ہوں، ان کی اصل حقیقت دیکھی جائے تو وہ جو ہے وہ تقریباً یہ مسئلہ خلافت اور امامت بنتی ہے۔ اور ہم شیعہ جو ہیں کیونکہ ہم اپنے اعتقادی اور فقہی مسائل میں اپنا امام جو ہے وہ اسی امام کو مانتے ہیں جو سیاسی طور پر بھی ہوتا ہے، اگرچہ یہ سیاسی مرتبہ جو ہے سب سے نازل تر مرتبہ ہے۔ اصل ان کا کام ہے لوگوں کی ہدایت کرنا خدا کے بتائے ہوئے دین کے مطابق، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن کے مطابق، اور علم حدیث قرآن اس کی تشریح کرنا تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال سکیں۔ اب کیونکہ اسلامی حکومت کا سربراہ بھی وہی ہوگا جو صحیح فقہ جانتا ہوگا، جو صحیح جو ہے معارف قرآن حدیث تفسیر عقائد ساری چیز پر جس کو تسلط ہوگا تو وہی صحیح نافذ کر سکے گا۔ تو لہذا جو ہے ہم جو ہے وہ اسی کو فقط وہ یہی ایک امام جو ہے اسی کو اپنا علمی مرجع بھی انہی کی امامت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے عقائد میں، اپنے احکام اور فقہ میں، اخلاق میں، تفسیر میں، حدیث میں، معارف میں، اخلاق میں ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی کو اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ برادران اہل سنت جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ سیاست یعنی مینجمنٹ کے حوالے تک کہ جو انسان حکومت بپا کر کے اس اسلام کو نافذ کر سکے وہ جو ہے اس حد تک خلیفہ سمجھتے ہیں۔ باقی جو ہے فقہی حوالے سے ان کے امام اور ہیں، وہ کہتے ہیں صحابہ میں سے، تابعین میں سے کسی سے بھی آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں دین کو، وہ سارے اس قابل تھے، اور عقائد کو بھی۔ لہذا ان کے اکثر عقیدتی جو عقائد میں امام ہیں وہ اور ہیں، فقہ میں امام جو ہیں وہ اور ہیں، سیاست میں امام جو ہیں وہ اور ہیں، جن میں سے وہ جو پہلے 4 خلفاء ہیں ان کو خلافت راشدہ کے نام سے اور مسترشدہ کا نام سے جو ہے پکارتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حقیقی ترین جو ہے وہ لوگ یہ تھے۔ جبکہ ہم شیعان اہل بیت جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹوں کو جو ہے ہم خدا کا بنایا ہوا خلیفہ اس لیے، نہ یہ کہ خدا نہ خاصا اہل سنت سے کوئی دشمنی ہے یا اہل سنت کو ہم سے دشمنی ہے، ان کے لیے وہ مبنی ہے، وہ ان کے لیے ثابت ہے سمجھتے ہیں۔ ہم جو قرآن و حدیث سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو علمی فقہی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی مرجع وہ ایک ہوگا، اس قابل ہوگا تو وہ امام ہوگا۔ تو پہلے ہم علمی بحث کرتے ہیں، پھر اس کا مصداق معین کرتے ہیں۔ اب جو ہے شیعہ اور اہل سنت جو ہیں آیات قرآنی میں جو ہے اگر ہم صرف قرآن پہ اور بیٹھ کے مناظرہ کریں تو یہ تقریباً کوئی بھی کسی کا رائے حل نہیں نکلتا۔ مناظرے اتنے ہوئے ہیں کیونکہ جو ہے آیات بہت زیادہ ہیں۔ جب ان کی تفسیر میں جاتے ہیں تو آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے حدیث بزرگوں نے منع کر دی تھی، جناب خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے دور سے بند ہوئی۔ انہوں نے یہ دلیل دی کہ خطرہ تھا کہ قرآن اور حدیث آپس میں مکس نہ ہو جائیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جتنا حدیث کا ذخیرہ تھا وہ خود اکٹھا کروا کے رکھ لیتے، باقی لوگوں کو کہتے کہ اگر کسی نے بیان بھی کرنی ہے تو اس کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل ہو جاتی، جیسے قرآن مجید کے لیے کمیٹی بنی تھی، تو کم از کم جو ذخیرہ موجود تھا اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر ہی صحیح اور اپنی ہدایت کی خاطر اس کو جمع کر کے رکھا جاتا تاکہ بعد میں یہ جو ضعیف حدیثیں یہ وہ سارا یہ آپ جھگڑا نہ پڑتا۔ بہرحال انہوں نے پابندی لگا لی، جب 100 سال 200 سال کے بعد جو حدیثیں شروع ہوئیں بیان کرنی تو آپ شیعہ کا ذخائر دیکھ لیں، صرف جو ہے اہل سنت کا دعویٰ ہے کہ صحیح ہیں جو یا صحیح ستہ کہ اول یہ 2 کتابیں جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم یا وہ جو 6 ہیں وہ صحیح ہیں، ان میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، جبکہ شیعہ کا بالکل دعویٰ نہیں ہے۔ وہ کتب اربعہ جو ہیں ان کو بھی ساری کی ساری اتھینٹک نہیں ہیں، ان میں بھی ضعیف حدیثیں شامل ہیں، دونوں طرف سے اصول بنے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر قرآن جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے مشترکہ چیز ہے، اب اگر ہم قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہیں تو نہ جو ہے
وہ اس میں اگر ہم شیعہ کہیں تو صریحاً اہل سنت کہتے ہیں بتاؤ حضرت علی علیہ السلام کا نام کہاں پر آیا ہے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نظریے کے مطابق اگر اللہ بنانے والا ہے، رسول کو انہوں نے بنایا تو ان کا نام آیا ہے، تو حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کا نام کیوں نہیں آیا؟ ہم جو ہے صفات کے ذریعے باقی ساری مصادیق اور حدیث کے ذریعے معین کرتے ہیں، آیات صفاتی ہیں، اور جو روایات جو ہیں وہ ان کی مبین ہیں، اس کا مصداق بیان کرتی ہیں، لیکن اہل سنت جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ ہم ان کے مقابلے میں جو جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر ہر چیز قرآن میں آپ دقیق جزیات کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نماز جو ہے قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کٹھی نماز لکھی ہوئی ہے، نماز کی رکعتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ سارا حدیث ہے کہ نماز جو ہے الصلاۃ و عماد الدین، دین کا ستون ہے، الصلاۃ قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہے، اگر نماز رد کر دی گئی تو ہر عمل جو ہے وہ رد کر دیا جائے گا۔ تو نماز کی تفصیل اس میں موجود نہیں ہے، روزے کی تفصیل موجود نہیں ہے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، جتنے بھی ہیں ان کی کلیات جو ہیں وہ قرآن مجید میں آئی ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے تھا کہ ان کی جزیات اور تشریح کر کے ہر چیز کی مسلمانوں کو بیان کریں، کیونکہ قرآن میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، ظواہر بھی ہیں، نصوص بھی ہیں، مختلف جو ہے منسوخ آیات بھی ہیں، ناسخ ہیں، منسوخ ہیں، اور اس طرح کے جو ہے کافی اس کی جو اقسام ہے، تو لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اسی لیے گیا تھا کہ وہ تمام جزیات کو علمی طور پر بھی بیان کریں اور ان پر عمل کر کے بھی دکھائیں، تاکہ کوئی شک ہو شبہ جو ہے وہ باقی نہ رہ جائے۔ لہذا اب اگر جو ہے یہ اصرار کرتے ہیں اہل سنت کہ نام کیوں نہیں آئے ہم جن کو امام مانتے ہیں، تو اس کا ایک واضح سا جواب ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید کا ذمہ لیا ہے کہ اس میں تعریف واقع نہیں ہوگی، خدا نے ذمہ لیا ہے، لیکن خداوند عالم بھی جو ذمہ لیتا ہے وہ سبب و اسباب کے ذریعے، یعنی ایسے رستے کے وہ حکیم ہے اس نے اپنائے تاکہ اس میں جو ہے تحریف نہ ہو سکے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر تو ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا ہوا اور کوئی تحریف کر ہی نہیں سکتا، تو چند سال پہلے اسرائیل نے جو قرآن مجید چھاپا تھا اس میں غلط قسم کی روایات، معذرت چاہتا ہوں، جو ہے عربی داخل کر کے آیات کا حصہ بنا دیا، مسلمانوں نے فوراً اس کو رد کر دیا۔ اب جس نے شامل کیا تھا اس کا بازو جو ہے پکڑ لیا تھا اللہ نے، یا اس کا شل ہو گیا تھا بازو نہیں، یا مثلا کئی دفعہ قرآن میں کیا ہوتا ہے، کئی قرآن چھپے ان میں غلطیاں آ جاتی ہیں، کسی میں بسم اللہ نہیں ہوتی، بھول چوک کے ہی ہوتا ہے، لیکن تحریف تو ہے نا، یعنی بھول چوک کو بھی ہو۔ تو آیا ایسا ہے کہ کوئی قرآن مجید کو لکھے بیٹھ کر اور درمیان میں لکھتے لکھتا کچھ اپنی طرح سے آیات بنا کر شامل کر دے تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، یا ملائکہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، یا اس کا ہاتھ چھال ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم نے ایسے طور طریقے اس میں روش اختیار کی کہ تاکہ جو ہے تحریف کی جو ہے وہ کوئی ایک رستہ باقی نہ رہے۔ مثلا حفاظ جو ہے اتنا اس کو آسان بنایا کہ لوگ حفظ کر سکتے ہیں، شروع سے لے کر آج تک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حافظ موجود ہیں قرآن کے، لوگوں کے گھروں میں لکھا ہوا پڑا ہوتا تھا، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ یہاں پر جو ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے جس کا امکان ہے، اول تو میں نے عرض کر دیا کہ خدا نے کلیات بیان کر دی ہیں، اس میں ہمارا بھی امتحان ہے، ہم کسی کے اوپر جو ہے زبردستی حکم نہیں لگاتے، ہر کوئی اپنی تحقیق کرے اور خدا کو جواب دے۔ لیکن ایک راہ یہ ہو سکتا تھا کہ جہاں مثلا حضرت علی علیہ السلام کا نام آ جاتا تو اس میں لوگ کئی اپنے جو ہے بیٹوں کے نام بھی علی رکھ لیتے، بعد میں جھگڑا پڑ جاتا کہ علی سے مراد یہ نہیں تھا، علی سے مراد تو وہ تھا، علی سے مراد وہ تھا۔ جیسے کہ ایک واضح ترین اور مسلم ترین آیت جو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نازل ہوئی کہ حالت رکوع میں جو ہے آپ نے زکوٰۃ دی۔ آپ جو ہے اہل سنت برادران کی جو ہے وہ حدیث کی جو ہے اپنا تفسیر در المنصور کی، جس میں نیچے حدیث بیان کی گئی ہیں اور تفسیر کی گئی ہے، آپ دیکھیں کہ کتنی حدیث بعض حضرت علی السلام کے متعلق، بعض کسی اور کے، اور حضرت علی السلام کی پہلے نمبر پر بھی بیان نہیں کی گئی، دو چار اور مصداق بان کر کے تیسرے چوتھے پر یہ بیان کر دی گئی۔ تو یہ جو مانوی تعریف اور اپنا مطلب لینے میں کو لوگ منٹ لگاتے ہیں، اور شروع سے جو ہے یہ ایک تاریخ چلی آ رہی ہے کہ جتنے نبی بھی گزرے ہیں اس کے اہل بیت کے ساتھ لوگوں کو اتنا ظلم کیا، صرف یہ ہے کہ
بہرحال جو بھی وجوہات ہیں وہ آپ تاریخ میں پڑھیں تو یہ ایک امکان تھا کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے انہوں نے جب اسلام شروع سے لے کر آخر تک جو ہے ہر جو بڑے بڑے قبیلے خاندان تھے خصوصاً بنو امیہ اور جو دشمنان اسلام جو تھے بعد میں جو طلقاء میں سے بھی جو تھے مؤلفۃ القلوب میں سے تھے یا کسی طریقے سے ایمان لے آئے سب کے قتل کیے ہوئے تھے وہ نہیں چاہتے تھے اور ہمارے ایک بزرگوار نے جو ہے سب اہل سنت ان کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جناب خلیفہ دوم وہ واضح کہتے ہیں کہ حضرت علی السلام کو اس لیے خلیفہ نہیں بنایا گیا کیونکہ قریش جو ہے اکراہ داشتن اکراہ مکروہ سمجھتے تھے یعنی ان کو نفرت تھی کہ خلافت و نبوت ایک ہی خاندان میں اکٹھا ہو جائے مشہور ان کا قول ہے کہ لوگ نہیں چاہتے تھے اب کیونکہ وہ تو انتخابی خلافت کے قائل ہیں ان کے نزدیک تو مسئلہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے کہنے سے جو ہے یہ مسئلہ نفرت اور محبت سے حل نہیں ہوتا ہمیں وہ قبول کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے بہرحال ان کے پاس اپنی دلیل ہے وہ بھی آپ پڑھیں اور سنیں لہذا اگر نام ہی ہوتے امام حسن حسین علیہ السلام کے یا آج یہ نام آ جاتے تو آج ہزاروں کی تعداد میں ملتے اور پھر بھی جھگڑا پڑا ہوتا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ائمہ کی صفات بیان کر دی ہیں خلافت مقام اور مرتبہ جو ہے اس کی بھی صفات بیان کر دی ہیں خلیفہ کی بھی صفات بیان کر دی ہیں سب سے بڑی جو صفت علم اور شجاعت ہے آپ خود جو ہے پڑھیں کہ اب وہ دیکھ لیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اگر قرآن نے اپنا جو ہے نبی ہو بیان کیا ہو تو دیکھیں کس میں سے جو ہے شجاعت زیادہ تھی کون میدان میں بھاگنے والے تھے کون جو ہے ہر وقت ڈٹنے والے تھے کون جو ہے وہ علم میں سب سے افضل تھے کن کے متعلق احادیث سب سے زیادہ ہیں لہذا ایسی صفات بیان کی اب صفات جو ہے وہ کوئی بندہ کہتا بھی رہے کہ جب تک حقیقی صفات اس کے اندر موجود نہیں ہوں گی لوگ کبھی تسلیم نہ کریں گے لہذا ایک حد تک یہ جواب ہے علامہ طباطبائی نے بھی جو ہے اس کو ذکر کیا امام شناسی میں علامہ طحرانی نے 13ویں جلد میں اس کو ذکر کیا صفحہ 159 پر تو بہرحال یہ میں آپ کے سامنے کلی سا جواب دے رہا ہوں اب یہاں سے پھر جو ہے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اہل سنت کے بھی دلائل کو کام تو نہیں ہے میں بعد میں عرض کروں گا جو بہت بڑی وہ دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سارے کے سارے صحابہ بھول گئے مثلا یا ان سے غلطی ہو گئی اکثریت سارے نہ کہیں کہ اکثریت نے یہ غلطی کا ارتکاب کیا خطا کی ایسا کیسے ممکن ہے ہم ادھر سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ نہیں کہتے سارے یہ غلط ہماری آپ قرآن کی طرف آئیں دیکھیں تاریخ میں کیا ہوا وہ بہرحال آگے سے جس کو ہم غلطی کہتے ہیں یا تو وہ اس کو غلطی مانتے نہیں ہیں اگر غلطی مانتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ اجتہادی غلطی تھی اور اجتہاد کی جو غلطی ہو اس پر بھی اللہ ان کو اجر دے گا یہ ایک مختصر سا جو ہے یہاں پر جو مسئلہ ہے اب یہاں پہ جو ہے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر راہ تشخیص کیا ہے ہم مجادلے کے مثلا شیعہ میں سے بھی اور اہل سنت میں سے بھی فی الحال ہم مناظرے کو چھوڑتے ہیں ایک دوسرے کی ضد بازی کو چھوڑتے ہیں ہم میں سے کچھ جو سنی لوگ کچھ شیعہ لوگ ہم خدا کا دیا ہوا رستہ جو اپنانا چاہتے ہیں کیسے تشخیص دیں اہل سنت بھی دیکھیں تو ادھر بھی بڑے بڑے صحابہ سے لے کر اور نیچے جو ہے وہ ان کے علماء ہیں اور وہ بھی قرآن سے بھی دلیلیں لے کر آتے ہیں حدیث سے بھی لے کر آتے ہیں تاریخ سے بھی اہل شیعہ جو ہیں ادھر بھی بڑے بڑے صحابہ کرام خود اہل بیت ہیں اور اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے علماء بھی ہیں یہ بھی قرآن اور حدیث سے جو ہے یہ لے کر آتے ہیں دلائل حدیث ہم کیا کریں راہ تشخیص کیا ہے کون سا رستہ ہم اختیار کریں کہ جس سے حقیقت والا رستہ جو ہے وہ واضح ہو جائے انشاءاللہ یہ حقیقی رستہ کون سا ہے کہ جو ہر شیعہ سننے کے لیے قابل قبول ہو اور ہم حقیقت تک پہنچ سکیں میں انشاءاللہ جو ہے آئندہ والے درس میں حدیث غدیر شروع کرنے سے پہلے اس کو تفصیل سے بیان کروں گا تاکہ ہم جو ہے حقیقی طور پر بغیر کسی کی توہین کیے ہوئے بغیر الجھے ہوئے ہم حقیقت تک پہنچ سکیں ہمیں وہ رستہ مل جائے وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ